Welcome to IIPs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين سورة القلم کی یہ آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ کا فرمان ان للمتقین عند ربهم کہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے متقین کے لیے عند ربهم ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں النعیم نعمتوں والے بلا شبہ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ مناسبت یہ ہے ماقبل سے کہ ماقبل کی آیات میں ایک باغ کا ذکر ہوا جو یمن کے لوگوں کا تھا، اور اس باغ پر آفت آئی اور اس باغ کو خاکستر کر دیا گیا اور جلا کر اس کو راکھ کر دیا گیا، اس بنا پر کہ اس باغ والوں نے جو اس نیک شخص کے بیٹے تھے اس باغ سے مسکینوں کا حق دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو یہاں مقصود یہ ہے کہ اس باغ کا حال آپ نے سن لیا، اب آئیے ہم آپ کو اور باغات کے احوال سناتے ہیں کہ آپ کے رب کے پاس نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات ہیں، اور وہ کن کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے۔ تو خود ہی موازنہ کیجئے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ دنیا کی اگر نعمتیں ہیں تو ان کو دوام حاصل نہیں ہے، اور وہ ہر لمحہ بربادی کا شکار ہو سکتی ہیں، مگر اخروی نعمتیں ان کے لیے دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ بلکہ قیامت کی نعمتیں جوں جوں وقت گزرے گا ان کے حسن میں، شادابی میں، لذت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ ایک طرف دنیا کی نعمتیں ہیں اور ایک طرف اخروی نعمتیں ہیں۔ ایک طرف دنیا کا باغ ہے جس کو بربادی کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک طرف قیامت کے جنت کے باغات ہیں جن کے لیے دوام ہی دوام ہے، اور کبھی ان میں کمی نہ ہوگی، بلکہ ان کی جو ایک کمیت اور کیفیت ہے اور جو ان کی لذت ہے اور جو ان کا حسن ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ تو وہ باغات کن کے لیے ہے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ جو اپنی زندگی ان دو بنیادوں پر گزارتے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کے ہر امر کی پیروی کرتے ہوئے، اور دوسری بنیاد یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے منع کردہ ہر امر سے بچتے ہوئے، جو حلال امور ہیں انہیں اختیار کرتے ہوئے، اور جو حرام کام ہیں ان سے بچتے ہوئے۔ یہ حقیقت تقوی ہے کہ وہ لوگ گناہوں سے گریز کرنے والے
اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں، اور جن بندوں کا یہ منہج ہو ان کے لیے کیا ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ بڑا یہ محبت بڑا اسلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں سے ایک پیار کا اظہار ہے کہ وہ جو باغات ہیں وہ تیرے رب کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کیا اور انہیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے کہ بلا شبہ متقی بندوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات النعیم، باغات ہیں نعمتوں والے۔ وہ نعمتیں کیا ہوں گی ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے ان جنتوں میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر ان نعمتوں کا تصور تک ہوا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ نعمتیں کیا ہیں۔ اگرچہ ناموں میں اشتراک ہے، جو نام ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں وہی نام جنت کی نعمتوں کے ہیں، تاکہ ہم پہچان سکیں اور جان سکیں کہ وہ نعمتیں کیا ہیں، لیکن صرف ناموں کی حد تک اشتراک ہے۔ جو جنت کی نعمتیں ہوں گی ان کی لذت، ان کا ذائقہ اور ان کی ایک ظاہری جو شکل و صورت انتہائی اعلیٰ درجے کی ہوگی، جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب جنت کی جو نعمتیں بیان ہوئیں تو نام وہی ہیں جو دنیا کی نعمتوں کے ہیں، جیسے نخل، کھجور، رمان، انار، اور طرح منضود، تہ بتہ کیلے، سدر مخضود، بیری۔ تو یہ صرف نام دنیا کے لیے گئے ہیں تاکہ ہم پہچان سکیں کہ وہ نعمتیں کیا ہیں۔ دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ نام وہی ہیں جو دنیا میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہم پہچان سکیں، لیکن جنت کی نعمتوں کی حقیقت، لذت، ان کا تصور تک کسی دل میں نہیں ہوا۔ تو صرف ناموں کا اشتراک ہے تاکہ نعمتوں کو پہچان سکیں۔ اگر نام کچھ اور ہوتے جنت کی مناسبت سے جو ہمیں سمجھ ہی نہ آتے تو ان کے حصول کا کیا شوق ہمیں پیدا ہوتا۔ یہ بھی ایک تشویق کا ایک انداز ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں لذت کے اعتبار سے کچھ اور ہوں گی، مگر نام دنیا کی نعمتوں کے لیے گئے تاکہ ہم پہچان سکیں اور ایک شوق میں گرفتار ہوں اور ان کے حصول کی تیاری کریں۔ اس کی ایک مثال اور ہے، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات، اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، مگر اللہ رب العزت نے جو اپنے نام اور صفات بیان کی ہیں تو وہ ہمارے فہم کے مطابق، تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ سے الرحمن الرحیم، یعنی مہربانی کرنے والا، رحمت کرنے والا، الرزاق، روزی دینے والا، الغفار، گناہوں کو بخشنے والا، الستار یا ستیر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تو نام وہی دنیا کے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے جو نام اور اس کی صفات کے حقائق ہیں ان کا ہمیں ادراک نہیں ہے، ان صفات کی کیفیات ہم نہیں جانتے، مگر نام وہی لیے گئے جو دنیا میں استعمال ہوتے ہیں لغت عرب میں۔ یہ صرف ہماری پہچان کے لیے، ہم پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، رحمتیں عطا کرنے والا، تاکہ اس تعلق سے ہم میں شوق پیدا ہو، روزی دینے والا، تاکہ اسی سے روزی طلب کریں،
گناہوں کو بخشنے والا، تاکہ گناہوں کی بخشش سے طلب کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حقائق کچھ اور ہیں، لیکن ہمیں جو نام اللہ نے بتایا اپنے، وہی بتائے جن کو سن کر ہم سمجھ سکیں۔ اگر الفاظ ایسے استعمال ہوتے جو ہم سمجھ نہ پاتے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے حقائق کی پوری ترجمانی کر رہے ہوتے، مگر ہم سمجھ ہی نہ پاتے، تو ہمیں اپنے خالق اور مالک کا کیا تعارف ہوتا؟ تو اس کا ایک احسان عظیم ہے کہ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے اپنے اسماء و صفات کے تعارف کے لیے جن کا فہم ہم میں موجود ہے۔ وہ حقائق ہم نہیں جانتے، کیفیات تک ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن ان ناموں کے ظاہری معنی تو ہم جانتے ہیں، تاکہ اپنے خالق اور مالک کی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے۔ ہم یہ جان لیں کہ وہ بخشنے والا ہے، اس سے بخشش طلب کریں، وہ تواب ہے، اس سے توبہ کریں، وہ رزاق ہے، اس سے روزی مانگیں، اور وہ حنان اور منان ہے، تو اس سے اس کی محبت، اس کا پیار اور جو بھی اس کے احسانات ہیں وہ طلب کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے تعلق سے یہاں بات ہو رہی تھی جنت کی نعمتوں کی۔ تو جنت کی نعمتوں کے ذائقے، ان کی لذت، ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ الفاظ موجود ہوں گے ان نعمتوں کی حقیقت کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ الفاظ استعمال ہو جاتے ہم پہچان ہی نہ پاتے کہ جنت میں کیا ہوگا، تو کیا تیاری کرتے، کیا شوق ہوتا۔ لیکن ہمیں ہمارے الفاظ میں، ہماری لغت میں بتایا گیا صرف ایک تعارف حاصل کرنے کے لیے کہ جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اور جنت میں خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، اور جنت میں باغات ہوں گے، انگور اور انار اور بیری اور کیلے وغیرہ وغیرہ، تاکہ ہم اپنی زبان میں ان نعمتوں کو پہچان سکیں اور جان سکیں اور ان کے حصول کا شوق اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ ورنہ ان نعمتوں کے حقائق یہ قیامت کے دن ہی واضح ہوں گے اور ان کی لذت اور کیفیت اسی دن کھلے گی۔ تو فرمایا کہ بے شک متقین کے لیے تھے ان کے رب کے پاس باغات ہیں نعمتوں والے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا پس ہم کر دیں یا بنا دیں مسلمانوں کو مجرموں کی طرح، مجرموں جیسا، کہ کیا مسلمان مجرموں جیسے ہیں، اور مسلمانوں کو ہم مجرموں کی طرح کا بنا دیں۔ مقصد یہ ہے کہ کفار یہ کہا کرتے تھے قیامت کچھ نہیں، اور اگر بقول آپ کے قیامت کے دن جنت ہوگی، باغات ہوں گے، تو آج باغات ہمارے پاس ہیں تو کل بھی ہمارے پاس ہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ تم جرم کرنے والے، میرے دین سے بغاوت کرنے والے، اور یہ مسلمان میرے دین کے پیروکار، اور تم کہتے ہو کہ یہ باغات قیامت کے دن ہمیں ملیں گے، تو مانا ہم تمہیں مسلمانوں جیسا بنا دیں کہ تم جرم کرنے کے باوجود اور گناہوں میں لتھڑا ہونے کے باوجود قیامت کے دن بھی باغات کے مالک بنو گے، مستحق بنو گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان اور مجرم ہے۔ مسلمانوں کے لیے قیامت کی نعمتیں ہیں، کامیابیاں ہیں، جنت کی وراثت ہے، اور جو مجرم ہیں وہ قیامت کے دن عذاب علیم کا نشانہ بنیں گے۔ اور اگر مسلمانوں کی طرح مجرموں اور گناہ گاروں کو اور کافروں اور مشرکوں کو ہم جنت کے باغات دے دیں تو مانا مسلمان مجرموں جیسے ہیں اور مجرم مسلمانوں جیسے ہیں، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔
دونوں کے مابین بڑا فرق ہے۔ باعتبار انجام کے مسلمانوں کا انجام روشن اور اللہ کی رضا اور محبت پر قائم ہوگا، اور ان مشرکوں اور کافروں کا انجام، ان نافرمانوں کا انجام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ رب العزت سے دوری کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ قیامت کے دن بھی باغات ہمیں ملیں گے؟ کیسے ملیں گے؟ تم تو مجرم ہو اور اس دین کے باغی ہو، تو تم قیامت کی نعمتوں کے کیسے مستحق ہو سکتے ہو؟ قیامت کی نعمتیں حرام قرار دی گئی ہیں کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، وہ ہرگز کسی نعمت کے مستحق نہیں۔ تم یہ کہہ کر کہ ہمیں قیامت کے دن بھی باغات ملیں گے، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں یہ باتیں پڑھتے ہو؟ کوئی اس کی سند حوالہ پیش کرو کہ تم نے یہ بات کس بنیاد پر کی۔ کیا تمہارے پاس کوئی وحی ہے، کوئی کتاب ہے کہ اس کتاب میں تم پڑھ کر آئے ہو اور یہ بات کر رہے ہو کہ قیامت کے دن اگر باغات ہوئے تو وہ بھی ہمیں ہی ملیں گے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے رہتے ہو ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو تمہیں پسند ہے؟ کہ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن بھی جو قیامت قائم ہوگی؟ اول تو تم قیامت کے منکر ہو، مگر تم کہتے ہو اگر قیامت قائم ہو گئی تو اس دن بھی ہمیں ہماری پسندیدہ چیزیں ملیں گی۔ کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی اس کا حوالہ پیش کرو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کہ تمہارے پاس کوئی قسمیں ہیں اللہ کی طرف سے، قسمیں ہم پر۔ قسموں سے مراد وہ عہد و پیمان جو قسموں پر قائم ہوتے ہیں، کوئی معاہدہ ہے میرا اور آپ کا۔ ام لکم ایمان علینا، یا تم پر قسمیں ہیں جو ہم پر تمہاری قسمیں قائم اور موجود ہیں، یعنی ہمارے تمہارے درمیان کوئی عہد و پیمان ہوا ہے قسموں کی بنیاد پر، اور بالغۃ الی یوم القیامہ، اور وہ قسمیں قیامت تک پہنچنے والی ہیں، مانا کبھی ٹوٹیں گی نہیں، ہمیشہ قائم رہیں گی۔ جو ایک عہد و پیمان ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا، اور قیامت جو صدیوں بعد قائم ہوگی، قیامت کے قائم ہونے تک وہ قسمیں اور وہ عہد و پیمان قائم رہے گا۔ کوئی ہے ایسی چیز؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کہ تمہارے پاس کوئی قسمیں ہیں جو ہم پر قائم ہیں اور قیامت تک وہ پہنچنے والی ہیں، اور کبھی وہ ٹوٹیں گی نہیں، وہ عہد و پیمان قائم رہیں گے اور کبھی ٹوٹیں گے نہیں۔ کس بات پر؟ کہ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم فیصلہ کرتے ہو، جو تم چاہتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو، وہ تمہیں ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ متقین کے لیے باغات ہیں نعمتوں سے بھرپور، اور کفار کی باتیں کیا ہیں؟ قیامت قائم نہیں ہوگی، کچھ نہیں، اور اگر ہو بھی گئی اور اس دن باغات ہوئے بھی تو وہ ہمیں ہی ملیں گے، ہم ان کے لائق ہیں۔ چنانچہ دنیا کے امور پر آخرت کے امور کو قیاس کرتے تھے کہ دنیا میں ہمارے پاس باغات ہیں، دولتیں ہیں، خزانے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، اور تم بالکل ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے لیے فاقے ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھتے ہو، اور انتہائی تم کمی اور قلت کا شکار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیا، تمہیں نہیں دیا۔ تو اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں دے گا، تمہیں نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں لکھی ہیں؟ کسی کتاب میں لکھی ہیں یا میرے تمہارے درمیان کوئی عہد و پیمان ہوا ہے کوئی قسموں کے تبادلے کے ساتھ، اور وہ عہد و پیمان قیامت تک چلے گا،
اور تمہیں ہی جو پسند ہے وہ تمہیں مل جائے گا، ایسا ہرگز نہیں، معاملہ بالکل یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھئے ان سے، سوال کیجئے ان سے، ایہم بذالک زعیم، کہ اس بات کا کفیل اور ضامن کون ہے؟ یہ بات جو تم کر رہے ہو، کون اس کی ضمانت دیتا ہے؟ کون اس کا کفیل ہے؟ کون اس بات کا ضامن ہے؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے کوئی شریک ہیں شرکاء اس بات میں، جو بات تم نے کی ہے کہ ہمیں قیامت کے دن یہ ملے گا اور وہ ملے گا، تو اس بات میں کوئی اور لوگ بھی شریک ہے تمہارے کہ جو بات تم کر رہے ہو وہ اوروں نے بھی کی ہے؟ بطور حوالہ کے پیش کرو وہ کون ہے؟ تو ام لہم شرکاء، یا ان کے پاس کچھ شرکاء ہیں جو اس بات میں ان کے شریک ہوں کہ جو بات تم کر رہے ہو ہمیں قیامت کے دن ہماری مرضی کے کام ملیں گے اور چیزیں ملیں گی، یہ بات تم نے کہاں پڑھی ہیں، کس کتاب میں ہے؟ یہ اس بات کو کہنے میں کہ تمہارے شرکاء بھی ہیں کہ جو بات تم نے کی وہ اور لوگ بھی کر رہے ہیں، بطور حجت کے ان کے نام پیش کرو۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، ان شرکاء کو لاؤ اگر سچے ہو، اگر تم یہ سچ بولتے ہو کہ اور لوگوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں اور ان امور میں تمہارے فلاں فلاں شرکاء بھی موجود ہیں، تو لے کر آؤ، ان کی گواہی دلواؤ ہمیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ہر طرح کی خیر ملے گی، باوجود ہے کہ ہم دنیا میں کفر کے مرتکب ہوئے اور شرک کے مرتکب ہوئے، لیکن یہاں بھی اللہ نے ہمیں اچھا اچھا دیا اور قیامت کے دن بھی ہمیں اچھا اچھا دے گا۔ یہ بات تم نے کہاں پڑھی یا کہاں دیکھی؟ یا کوئی شریک ہو اس بات میں تمہارا، اس کو لاؤ، اس سے پوچھا جائے، اس سے گواہی لی جائے کہ تم نے یہ بات کس استناد کی بنا پر کی ہے۔